ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی اور بتا دیا گیا کہ تاجدار رسالت ماہتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں، بقیہ کا حال تو انتہائی بدتر ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس سے علاقہ نجران کے 40 آدمی، حبشہ کے 32 آدمی اور روم کے 8 آدمی مراد ہیں جو دین عیسوی پر تھے، مگر حضور سید الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری اور یوں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے، کہ یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی گئی ہے، بطور خاص تعریف کی گئی ہے۔ اس سے نماز عشاء اور تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں سجدہ بہت افضل ہے، کہ سجدے کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی عبادت، نماز اور تلاوت دن کے ان عبادات سے افضل ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات میں میسر ہوتی ہے دن میں نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگان دین اپنی راتیں عبادت و تلاوت میں گزارا کرتے تھے، لہذا حضرت حسین بن علی کرابسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 1/3 رات تک نماز پڑھتے اور 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 آیات تک پہنچتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے رحمت ملنے کی دعا کرتے، اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے اور اپنے لیے اور تمام مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کی دعا کرتے، بخشش کی دعا کرتے۔ یہ تھے ہمارے بزرگان دین، ان کا یہ طرز عمل اگر کوئی اپنائے تو انشاءاللہ یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہو، کیونکہ میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنے رب عز و جل سے ڈرتا ہو، اپنے رب عز و جل سے ڈرتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو سجدے میں سر رکھ کر روتے اور دعا کرتے رہتے، یہاں تک کہ نیند آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے لیتی، آپ پر نیند غالب آ جاتی، اور رات میں جب بیدار ہوتے تو اسی طرح پھر کرنے لگ جاتے، یعنی پھر سجدے میں سر رکھتے
اور پھر رب عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے اور یوں پھر دوبارہ سے آپ کو نیند آ جاتی۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم کو بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔